آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے میرے دیوانوں، اے میرے فرزانوں، اے میرے صحابہ، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اس بات پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی اسلام کی طرف، ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور یا رسول اللہ ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا۔ یہ ذکر کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا، ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ کیا کہا؟ کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم قسم کھا سکتے ہیں، ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں، ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر جو احسان عظیم فرمایا ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں تھا، مسلم شریف میں ہے، میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تمہاری بات پر، مکمل اعتماد تھا تمہاری بات پر، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امی آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ذکر پر اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ بھی تو وہی ذکر ہے نا جو وہاں صحابہ کر رہے تھے، ہم بھی تو ہمارے اوپر جو اللہ نے احسان فرمایا ہے نبی کو ہمیں عطا کر کے اسی کا تو ذکر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ اپنے فرشتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ بیٹھنا آپ کا یہاں بہت کامیاب ہے، بہت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا ہمیں بالکل یقین ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ آگے گفتگو کروں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ شاعر نے کہا ہے، دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، میں اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑے کلمے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے یہ، اور سبحان اللہ کے بارے میں علماء نے لکھا جس زبان سے زیادہ ادا ہوتا ہے اس زبان میں اللہ تعالیٰ شیرینی اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کہو گے وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جائے گا اگر آپ کی زبان پر سبحان اللہ کی صدائیں رہتی ہیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ تو الگ ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، تو سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ مٹھاس اور شیرینی اور کیا پیدا فرما دے۔ بلند آواز سے کہے ایک مرتبہ، تو دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اپنا سب کچھ دین پر، کربلا میں اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا، ہے وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط، ہے وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط، اور غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کہتے ہیں غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں سلطان الہند خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں ایک شعر کہا ہے شاعر نے، کہا ہے کہ تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی، خواجہ غریب نواز کی روحانی حکومت کا اس شعر کے اندر ذکر کیا ہے کہ تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی، حکمران ہند ہیں لیکن میرے خواجہ فقط۔ اور آگے کہا ہے اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے،
اے میرے جوشے جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ حضرات بڑا مبارک یہ وقت چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، عظمتوں والا رفاتوں والا مہینہ چل رہا ہے، میلاد کا مہینہ چل رہا ہے۔ میلاد کا مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش، اسی کا مہینہ چل رہا نا۔ اور یہ میلاد منانا، دو تین باتیں اس تعلق سے عرض کروں گا۔ میلاد منانا یہ بہت بڑی عظمتوں کی بات ہے۔ یہ میلاد آج ہی نہیں منائی جا رہی، پہلے بھی منائی جاتی تھی، حضور کے دور میں بھی منائی جاتی تھی، حضور سے پہلے بھی منائی جاتی تھی، یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر حضور سے پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ یہ سب قرآن و حدیث اور فقہا کی کتابوں میں سب موجود ہے۔ میں دو تین باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ علامہ ابو شامہ بہت بڑے عالم دین، المتوفا 665 ہجری، 665 ہجری مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ کتنے؟ 800 سال۔ امام نووی جو شارح مسلم ہیں ان کے استاذ حدیث ہیں، یہ بہت بڑے مورخ، محدث، فقیہ اور فقہ حنفی کے معتبر اور بڑے فقہ میں آتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا، السیرۃ الحلویہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگوں کے اندر سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس رات میں صدقات و خیرات کرتے ہیں اور خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں اپنے راستوں کو، گلی کوچوں کو سجاتے ہیں۔ 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں بزرگ، گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، راستوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کا کام چل جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جب لوگ خوشی میں گھروں کو سجاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی محبت اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کئی فائدے انہوں نے ذکر کیے۔ یہ تو میں نے ایک عالم کا نام لیا، دوسرے ہیں محدث ابن جوزی، بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ 1,00,000 حدیثیں انہیں زبانیات تھی۔ کتنی؟ 1,00,000 حدیثیں زبانی، اور ایسے نہیں 1,00,000 حدیثوں کے راویوں کے نام بھی ان کو زبانیات تھے، اور سارے کے سارے راویوں کا پتا تھا کہ حضور سے اس حدیث کو کس نے روایت کیا، اس کے بعد کس نے روایت کیا، اس کے بعد کس نے روایت کیا، ہمارے دور تک یہ حدیث کیسے پہنچی، یہ سب پتا تھا ان کو۔ یہ ہے المتوفا 897 ہجری، یعنی یہ بزرگ بھی تقریباً 800 سال پرانے ہیں، 800 سال پرانے یا 850 سال پرانے۔ یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں محفل منعقد کرنا، یعنی جلسے اور میلاد منعقد کرنا، یہ اتنی بہترین چیز ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں جو نبی پاک کی ولادت پاک کو مناتا ہے اور محفل منعقد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پورے سال اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ یہ 900 سال پرانے بزرگ، کوئی 800 سال پرانے بزرگ، اس سے پتہ کیا چلا کہ میلاد منانا یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ حضور کے دور سے لے کے برابر فقہا، بڑے بڑے محدثین، حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ برابر مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یار یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ، سبحان اللہ، کس کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو 12 تاریخ ہے اللہ اکبر، وہ تو اتنی مبارک ہے جس کے بارے میں یوں کہا جائے تو بچا ہوگا کہ اس 12 تاریخ کو، اس 12 تاریخ کی رات میں وجود کائنات کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا ظہور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق، بلکہ یوں کہو کہ اس رات میں کون آ رہا ہے؟ وجود کائنات کے ذروں کو سنوارنے والا آ رہا ہے، پوری دنیا کے بگڑے نظام کو سدھارنے والا آ رہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا باوا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یعنی وہ آ رہا ہے جنہیں سند الاسفیاء کہا جاتا ہے، اشرف الانبیاء کہا جاتا ہے، احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، فخر موجودات کہا جاتا ہے، نبی محتشم کہا جاتا ہے، وہ آ رہا ہے اس مبارک رات میں۔
اور کیسے آ رہا ہے اللہ اکبر، یہ نبی کیسے آ رہے ہیں، آنے کا انداز نرالا، آنے کی ادا نرالی، آنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ وہ کہا ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی نے، آنے کا انداز کیسا تھا، آنے کی ادا کیسی تھی ہمارے نبی کی، ہمارے محبوب کی پیدائش کا عالم کیسا تھا، انہوں نے اشعار میں ڈھالا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، وہ کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کیا کہتے ہیں؟ فرشی کہتے ہیں زمین والوں کو، اور عرشی کہتے ہیں آسمان والوں کو۔ وہ کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی جیسے 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ایک صاحب نے پوسٹ ڈالی پہلے ہی دن حضرت فیس بک پہ، وہ کہتے ہیں بدعتیوں کے خوشیاں منانے کا وقت آ گیا، بدعتیوں کے خوشیاں منانے کا وقت آ گیا۔ اسی پہ شعر کہا ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ جواب ہے کہ ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ایسی ہوتا کہ نہیں؟ جس کا کھاتا آدمی اسی کے گیت گاتا ہے۔ تو ہم بھی تو نبی کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ خود نبی نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں نا وہ ڈائریکٹ تم کو نہیں ملتی بلکہ مجھے ملتی ہیں، اور میں مخلوق میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ۔ یہ شعر کہا ایسے لوگوں کے لیے میں حالانکہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یقیناً کہ جن کی پیشانیوں پر جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آیا، پہلے تو ذکر کر بھی رہے تھے، اور جیسے یہ مہینہ آتا تو بالکل عجیب حال ہو جاتا ان کا، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور محفل میلاد کو دیکھتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے کہا ہے شاعر نے کہ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہا انہوں نے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے شعر بنا دیا اور کہہ دیا کہ ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بھی کتابی بات ہے، یہ بھی بڑے بڑے محدثین نے لکھی۔ میں بتاؤں یہ انہی محدثین کے قول کو شعر میں پرو دیا، بس اتنا کیا ہے حکیم الامت نے۔ وہ کیا ہے؟ علامہ قاسم سہیلی، بہت بڑے عالم گزرے، 1000 سال پرانے، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 1000 سال پرانے بزرگ علامہ قاسم سہیلی اپنی کتاب الروض الانف کے اندر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تو پوری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، پوری کائنات میں خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف مہک ہی مہک تھی، خوشبوئیں پھیل رہی تھی، لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی تھی جو رو رہی تھی، کائنات میں ایک ذات ایسی تھی جو رو رہی تھی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو الفاظ ہیں میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات، کہتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخ مار کر کے رویا۔ اب کوئی کسی کو کوئی پریشانی ہونا تو آپ یہ سنا دینا۔ کہتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات، ابلیس لعین 4 مرتبہ چیخ مار کر کے رویا۔ وہ کہتے ہیں رنۃ حین لعنا، جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تب وہ چیخ مار کر کے رویا۔ دوسری جگہ ورنۃ حین اہبط، جب ابلیس لعین کو اللہ نے بلندیوں سے پستی کی طرف پھینکا تو وہ چیخ مار کر کے رویا۔ تیسری جگہ ورنۃ حین ولدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تب شیطان چیخ مار کر کے رویا۔ اور چوتھی جگہ ورنۃ حین انزلت فاتحۃ الکتاب، اور جب اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا تب شیطان چیخ مار کر کے رویا۔ پتا چلا رسول اللہ کی پیدائش پر رونے والا، آہو فگا کرنے والا، پیشانی پر سلوٹیں ڈالنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، 1000 سال پہلے بزرگ کہہ کے گئے۔ بھئی آج کو تم غلط کہہ دو، اگر کہہ ہی رہے ہو تو، حالانکہ آج کے بھی جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے۔ تو یہ لیکن یہ 1000 سال پہلے تک کے بزرگ لکھ رہے ہیں اس کو۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے، جو مسلمہ شخصیت سب مانتے ہیں، انہوں نے بھی تفسیر در منصور میں لکھا ہے اس کو۔
تو حضرات تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ بھئی ابو لہب تو کافر ہی تھا نا، ایسا کافر تھا کہ قرآن پاک میں کسی بھی کافر کے لیے مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کی بددینی اور اس کے کفر کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شقاوت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں سورہ تبت یدا ابی پوری سورت کریمہ نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی۔ لیکن جب یہ مرا تو اسے خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے، یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عباس نے دیکھا اور پوچھا کہ کیسی گزری، یعنی پوری زندگی تو مخالفت کرتے رہے، اب کیسی گزری؟ تو وہ کہتا ہے گزر کیا رہی ہے، عذاب میں گرفتار ہوں، رات و دن عذاب ہو رہا ہے، رات و دن جو ہے کٹائی ہو رہی ہے مطلب۔ تو لیکن کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ضرور ایسا آتا ہے جس میں تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے یا تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے انگشت شہادت کے ذریعے۔ کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اس لیے نہیں کہ نبی آئے ہیں، میں نے اس لیے کہ بھتیجا آیا ہے۔ سویبہ نے جب مجھے خوشی دی، خبر دی بھتیجے کی، تو میں نے اس شہادت کی انگلی کو اٹھایا خوشی میں اور کہا جا میرے گھر میں جب یہ خوشی آ گئی ہے تو آزاد ہے۔ تو بس اسی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، بھتیجا ہونے کی وجہ سے خوشی منائی تھی۔ تب بھی تھوڑا سا سکون، یعنی تھوڑا سا پانی پیر کے دن اس انگلی کے ذریعے مل جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی یہ کہنا چاہتے ہیں جب، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بات کہی ہے، بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ابو لہب جیسا سخت کافر تھا، اس کے باوجود اس نے خوشی منائی، تو اسے جب یہ جہنم میں تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا تو جو راتوں دن نبی کا ذکر کر رہا ہے، نبی کی ولادت منا رہا ہے، نبی کی یاد میں مست ہے، تو بھلا جب وہ نبی کی یاد میں پیسہ خرچ کرے گا، نبی کی یاد منائے گا، نبی کی خوشی منائے گا، تو بھلا اسے نعمتیں کیوں نہ ملے؟ تو حضرات نبی آ رہے ہیں، نبی کے آنے کا انداز نرالا، نبی کے آنے کی ادا نرالی، اور نبی آ رہے ہیں۔ کیسا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، نہ مکمل رات ہے نہ مکمل دن ہے۔ میں سوچنے لگا ماجرا کیا ہے، نبی آ رہے ہیں تو دن میں آ جاتے یا مکمل رات میں آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مفسرین نے لکھا، تاریخ نگاروں نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، بات یہ تھی کہ رات بھی تمنا کر رہی تھی کہ کاش آنے والا میرے اندر آ جائے، دن بھی تمنا کر رہا تھا کاش آنے والا محبوب میرے اندر آ جائے۔ تو چونکہ نبی کو تو رات کی بھی تمنا کو پورا کرنا ہے، دن کی تمنا کو بھی پورا کرنا ہے، گویا اللہ نے فرمایا اے محبوب جاؤ تو، لیکن رات کی تمنا بھی پوری ہونی چاہیے، دن کی تمنا بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو نبی آ رہے ہیں، نہ مکمل رات ہے نہ مکمل دن ہے، رات کا سناٹا جا رہا ہے، رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، اور دن کا اجالا دھیرے دھیرے آ رہا ہے، اور نبی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی آئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی آئے ہیں تو سجدے میں سر رکھا ہے، بیان کیا جاتا کہ سجدے میں سر رکھا، کان لگائے تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ایک روایت میں ہے آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، ایک روایت میں ہے کہ نبی آئے ہیں تو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی نبی آئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ اب چونکہ گھر میں باپ تو تھے نہیں، حضرت عبداللہ کیا نام ہے، ہمیں دو تین کچھ چیزیں ضرور پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت آمینہ، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کیا کیا نام تھے۔ سیرت کی ضروری چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو ہمارے نبی کے تعلق سے یہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ تو تھے نہیں جو بلائے جاتے، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا تھے۔ خبر دی گئی حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔
کسی نے جا کے خبر دی کہ تمہارے گھر میں بڑا نورانی بچہ آیا ہے، بڑا خوبصورت بچہ آیا ہے، پورا گھر مہک گیا ہے، پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا ہے، اے عبد المطلب جاؤ اپنے بچے کو جا کے دیکھو، اپنے پوتے کو جا کے دیکھو۔ اللہ اکبر! عبد المطلب نے جب سنا نا تو سارے کام کو چھوڑ دیا، گویا کہا اے لوگوں تم سے بات بعد میں ہوگی، طواف کعبہ بعد میں ہوگا، پہلے ذرا اپنے گھر میں جا کے نورانی بچے کو دیکھ لوں۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے طواف کو چھوڑا ہے، تیزی سے تیز قدموں سے آ رہے ہیں اور آئے ہیں گھر میں، اور آنے کے بعد اپنے بچے کو اٹھایا ہے، پوتے کو اٹھایا ہے، سبحان اللہ، نبی آخر الزماں کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد گود میں لیا ہے۔ لوگوں سے کہا ہے، گھر والوں سے کہا ہے اب اس کا دیدار بعد میں کرنا، پہلے میں اسے اللہ کی پناہ میں لے کے آتا ہوں، کعبۃ اللہ لے کے جاتا ہوں، اللہ کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے گھر لے کے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے ہیں نا، ابھی کچھ دور ہے، تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں میں بساؤ اور حضرت عبد المطلب کے جانے کو بساؤ کہ عبد المطلب کی گود میں کائنات کا پیغمبر ہے، نبی آخر الزماں ہے، وہ گود میں لے کے جا رہے ہیں، ابھی کعبہ کچھ دور ہے، نظر آ رہا ہے، حیرت میں پڑ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے کہ کعبہ میری طرف بڑھ رہا ہے یا میں کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیونکہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی جانب، یعنی ہمارے نبی جو گود میں ہے نا تو جھکا چلا آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عبد المطلب آگے بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی جانب بڑا چلا آ رہا ہے۔ جب اسی روایت پہ نظر بریلی کے تاجدار عاشق رسول اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی پڑھی تو کہہ اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کچھ لوگوں نے جب یہ شعر سنا تھا تو کہا دیکھو انہوں نے حضور کو یا حضور کے روزے کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا، ارے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا تھا ارے نادان، اگر نبی کے بچپن کی اس روایت پہ نظر تیری پڑ جاتی کہ کعبہ بھی ان کے لیے جھک رہا تھا، جھکا چلا رہا تھا، تو بھی یہی کہتا، اگر دل میں کوئی حسد نہ ہوتا تو بھی یہی کہتا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بڑا مبارک۔ تو یہ تو پیدائش کے واقعات بہت زیادہ ہیں، چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے آخر میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نبی کی ولادت آج ہی نہیں منائی جا رہی، آج سے 1000 سال پہلے بھی منائی جا رہی تھی، 1400 سال پہلے بھی منائی جا رہی تھی، اور حضور کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے بھی منائی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، کہتے نہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں 1 منٹ میں کہ 3 حالتیں ہمارے نبی کی، کتنی؟ 3۔ ایک ہے خلقت، دوسری ہے بعثت، نہیں دوسری ہے ولادت، اور تیسری ہے بعثت۔ خلقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا، یعنی ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ اور دوسری ہے بعثت، یعنی ولادت، کہ سارے انبیاء کے بعد اللہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور تیسری ہے بعثت، یعنی پیدائش کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان نبوت کرایا۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، نبی تو خلقت سے ہیں، ساری کائنات سے پہلے، اس کے بعد ولادت ہے، اس کے بعد اعلان نبوت ہے۔ یہ تو حضور کا ذکر جب سے کائنات بنی جب سے کیا جا رہا ہے۔ میں 1000 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں، حضور کی ولادت سے، اور اب سے 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے حضور کی ولادت کیسے منائی گئی۔ ایک بادشاہ تھا یمن کا، بہت طاقت و قوت والا بادشاہ، جسے کہا جاتا ہے تبا والحميري۔ اور یہ میں نے یہ پڑھا ہے تاریخ دمشق کے اندر، علامہ ابن عساکر بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ المتوفا 857 ہجری، وہ نہیں 557 ہجری، 57 ہجری، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے اس واقعے کو، اور حجت اللہ علی العالمین میں علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ بھی، بہت سے علماء نے اس واقعے کو لکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ تبع والحميري بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس نے ایک بار سوچا یمن کے بادشاہ نے کہ چلو، آخری واقعہ سنا رہا ہوں بس غور سے سن لیں۔ اس نے سوچا کہ چلو اپنے ملک کی سرحدوں کو دیکھیں،
ملک کی سرحدیں کیسی ہیں، لوگ کیسے ہیں، سکون میں ہے کہ نہیں ہے، تو گھر سے نکلا وہ اس انداز سے نکلا کہ اس کے ساتھ 1,30,000 گھوڑ سوار، 1,30,000 یا 32,000 اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے۔ اس انداز سے وہ نکلا تو جس شہر میں جاتا سارا شہر چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے تک، بچے جوان سب نکل کے آ جاتے اور وہ سب کو انعامات دیتا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی اگر گاؤں میں یہ شہر میں کوئی 1,32,000 سواروں کو لے کر کے آ جائے اور اتنے ہی لوگ پیدل چلنے والے ہوں تو سارا شہر تو دیکھنے کے لیے نکل ہی آئے گا۔ تو بادشاہ جہاں بھی جاتا اور ہر شہر سے 10 عالموں کو منتخب کرتا اور اپنے ساتھ لے کر کے چلتا۔ لیکن جب مختصر یہ کہ جب وہ مکہ میں پہنچا، کعبۃ المکرمہ کے قریب پہنچا تو کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، ایک بھی آدمی نہیں آیا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، یار کیا ماجرا ہے، ہر شہر پورا کا پورا شہر مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے لیکن یہاں کوئی نہیں آیا، کیا ماجرا ہے؟ تو ایک عالم صاحب نے اسے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں ایک اللہ کا گھر ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، ایک ایسا گھر اللہ نے اس شہر میں بنایا ہے کہ پوری دنیا سے کئی لاکھ لوگ ہر سال اس کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں کی نظر میں تمہاری اس تعداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس کے دل میں ایک برا ارادہ آیا اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کعبے کی وجہ سے میری توہین کی گئی ہے، میں اس کعبے کو ڈھا دوں گا، اس گھر کو گرا دوں گا اور یہاں کے رہنے والے مردوں کو قتل کر دوں گا اور بچے اور عورتوں کو غلام اور بانیہ بنا دوں گا۔ یہ ارادہ اس کے دل میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا فوراً اللہ نے اسے ایک بیماری مبتلا کر دیا کہ اس کے منہ سے بڑی بدبو آنے لگی اور ناک سے بدبودار مادہ جو ہے وہ پانی نکلنے لگا، وہ اتنی بدبو تھی کہ اس کے پاس رہنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ اب چونکہ بادشاہ تھا، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے حکما اور ڈاکٹرز اس زمانے کے بلایا گیا لیکن کسی نے بھی علاج کامیاب نہیں کیا۔ لاسٹ میں حکیموں نے کہا میں ایسا لگتا ہے کہ مرض جو ہے وہ آسمانی ہے، وہ علاج زمینی ہو رہا ہے۔ رات کے وقت ایک جو سب سے بڑے عالم تھے وہ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا کہ علاج تو تمہارا میرے پاس ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچ سچ بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے، اگر کوئی گناہ کا ارادہ تم نے کیا ہے تو وہ گناہ کا ارادہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے بتا دیا پوری بات کہ بات ایسے ہے، میں نے ایسے ایسے سوچا ہے۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ فوراً توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تمہارا جو ارادہ تھا اس سے باز آؤ گے اور سچی توبہ کرو۔ تو اس نے سچی توبہ کی۔ ابھی وہ عالم ان کے پاس سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے شفا عطا فرما دی، فوراً شفا یابی مل گئی، بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ تو اس کے دل میں کعبے کی عظمتیں بیٹھ گئی اور سب سے پہلے اس نے کعبے پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے نا، تو کعبے پہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا، سب سے پہلے اسی نے 7 غلاف کعبے کے لیے بنوائے اور کعبے پر غلاف چڑھایا گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو 7 اشرفیہ اور کئی جوڑے عنایت کیے اور پھر وہاں سے گیا۔ آخری باتیں کہ مدینہ الرسول آ گیا۔ کہاں گیا؟ مدینہ الرسول۔ مدینہ بھی اسی حکومت میں لگتا تھا جس کو یثرب کہا جاتا تھا اس وقت۔ وہاں وہ شہر نہیں تھا اس وقت بلکہ وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا فقط، وہاں آبادی نہیں تھی۔ جہاں یہ مدینہ شریف ہے اس وقت، وہاں وہ آ کے رکا اور سارے کے سارے لوگ وہیں رکے۔ تو جو اس کے ساتھ میں عالم تھے 4,000 عالم تھے، 4,000 عالم۔ میں بتانا چاہتا ہوں 1,000 سال پہلے نبی کی ولادت کا ذکر کیسے ہوا، 1,000 سال پہلے۔ تو 4,000 عالم تھے، ان میں سے 400 عالموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہیں رہیں گے، یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ کو خبر پہنچی کہ عالم یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو ان عالموں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے توریت و انجیل میں جو نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پڑھی تھی، جب ہم نے یہاں کی مٹی کو اٹھایا ہے تو اس مٹی سے نبی آخر الزمان کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے مٹی سے، اور ہم نے وہ ساری نشانیاں یہاں کی آب و ہوا میں دیکھ لی ہیں جو نبی آخر الزمان کی تھی۔ ہو سکتا ہے ہم یہی رہ جائیں تو ہمارے سامنے وہ نبی آ جائیں، یا ہمارے سامنے نہ تو ہماری اولادوں کے سامنے آ جائیں، اولادوں کی اولادوں کے سامنے آ جائیں، تو ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، چونکہ کعبے کا احترام تو پہلے ہی بیٹھ چکا تھا اس کے دل میں، اب جب یہ سنا تو اس نے کہا
کہ ایسا ہے اگر تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو بالکل رک جاؤ، اور ایسے نہیں بلکہ میں تم سب کے لیے آنے والے نبی کی محبت میں، ان کی ولادت کی خوشی میں میں تمہیں ایک ایک مکان بنا کے دیتا ہوں۔ دیکھیے 1000 سال پہلے نبی کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے اور مکان بنائے جا رہے ہیں، آج تو سجائے جا رہے ہیں، اس وقت بنائے جا رہے ہیں، مکان بنائے گئے، ہر ایک کے لیے ایک ایک مکان بنایا، اور ایک جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے مکان کے برابر میں ایک مکان 2 منزلہ بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک مکان 2 منزلہ، یعنی فرق ہو جائے عام عالموں کے مکان میں اور رسول کائنات کے مکان میں فرق ہو جائے، ایک سا نہ رہے، اس لیے ایسا کیا، مکان بنایا گیا 2 منزلہ۔ سبحان اللہ، 2 منزلہ مکان بن کے تیار ہو گیا، یہ سارے کے سارے عالم وہیں رک گئے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا، یہ اس نے جانے سے پہلے خط لکھا۔ کیا کیا ہے؟ خط لکھا، اور خط میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ پر ایمان لانے کا ذکر، آپ کی کتاب پر ایمان لانے کا ذکر، وہ ساری کی ساری باتیں اس خط کے اندر لکھی، اور وہ جو سب سے بڑے عالم تھے انہیں دے دیا۔ ان سے کہا اگر تمہارے سامنے آنے والا پیغمبر آ جائے، آنے والا نبی آ جائے تو تم اس کو ان کے پاس پہنچا دینا، اگر تمہارے سامنے نہ آ سکے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، ان کے سامنے نہ آ سکے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، یعنی نسلاً بعد نسل یہ خط چلتا رہے۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئے، یعنی ہجرت گاہ رسول جب یہ شہر بنے تو یہ خط ان تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، زمانہ گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا، 571 عیسوی بھی آئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مکے کی سرزمین پر پیدا فرمایا۔ نبی پیدا ہوئے، سال گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد آپ نے تبلیغ رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا۔ لوگوں نے پریشان کیا، مشقتیں آئی، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، اور اتنی پریشانیاں آئی کہ کائنات میں آج تک اتنی پریشانیاں اور اتنی تکلیفیں جتنی ہمارے نبی نے برداشت کی کسی نے نہیں برداشت کی۔ نبی آ گئے، لیکن جب تکلیفیں بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے نبی، اے میرے محبوب، جاؤ اب اس شہر کو چھوڑو اور ہجرت کرو مدینۃ الرسول کی طرف۔ اب مختصر یہ کہ نبی نے ہجرت کی مدینۃ الرسول کی طرف، ہجرت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کی، ہجرت کی، یہاں تک کہ آپ مدینۃ الرسول کے قریب پہنچے۔ ہجرت کا آغاز ہوا 12 ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو۔ ہجرت کا ذکر آپ نے سنا، شاید یہ آپ نے نہ سنا ہو کہ ہجرت کا پہلا دن کون سا تھا؟ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ۔ اور جب آپ مدینے کے بارڈر پہ پہنچے، مدینۃ الرسول صرف 3 کلومیٹر ہے، وہ قبا کا میدان، یہ ہمارے حاجی حسیب الرحمان، الحاج مولانا حسیب الرحمان، انہوں نے دیکھا ہے مسجد قبا، جو حجاج ہیں سب نے دیکھی ہوگی۔ مسجد قبا اسی وقت بنائی گئی تھی جب حضور ہجرت کر کے مدینۃ الرسول گئے تھے، وہاں آپ رکے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے غالباً یہ مدینۃ الرسول سے، بارڈر ہے مدینے کا، وہاں آپ رکے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ تاریخ تھی 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق یہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 8 کو رکے اور 12 تک رکے، اور 12 کے بعد یہاں سے آپ چلے مدینۃ الرسول، وہ اس انداز سے چلے۔ ایک صحابی ہیں بریدہ اسلمی، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، نبی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا ہے، جب نبی کا جلوہ دیکھا ہے، جب خاتم پیغمبرہ کا جلوہ دیکھا ہے تو اپنا دل دے بیٹھے اور کلمہ پڑھ لیا اور کہا، اے محبوب، اے ہمارے نبی، اے میرے آقا، یا رسول اللہ، اب آپ ایسے نہیں جائیں گے بلکہ میں جھنڈے کے ساتھ آپ کو لے کے چلوں گا۔ مسلم شریف میں ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف، پتہ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر 2 کتابیں سب سے افضل ہیں، ان میں سے دوسری کتاب کا نام ہے مسلم شریف اور پہلی کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی کہے جھنڈے کی بات آئے نا تو یہ سنا دینا۔ انہوں نے کہا اب آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، 12 ربیع الاول ہے یہ، ہم بھی تو 12 تاریخ میں خاص طور سے جھنڈے اٹھاتے ہیں،
انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اتارنے کے بعد جھنڈے کی شکل میں اپنے عصا اور ڈنڈے پر باندھ لیا اور اس کو اٹھایا، اللہ اکبر، جھنڈے کی شکل میں اب جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں کو پہلے پتہ چل چکا تھا، روزانہ آ جاتے تھے، بارڈر پہ بیٹھتے تھے انتظار میں کہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب داخل ہوئے ہیں نا مدینے میں تو اتنے لوگ ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اتنے لوگ ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا پوری جلوس کی شکل ہے۔ لوگ اپنی چھتوں پہ، بہت سے بچے اور عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ گیت جو ہے گنگنا رہی ہیں، اور نبی آگے جب بڑھ رہے ہیں، یہ جلوس کی شکل ہے، کچھ لوگ جھنڈوں کی شکل میں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور نبی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر مدینے کا ہر باشندہ یہ خواہش کر رہا ہے، یہ آرزو کر رہا ہے، کاش یہ آنے والا پیغمبر میرے گھر میں جلوہ فرما ہو جائے، آنے والا پیغمبر میرے گھر میں بیٹھ جائے، آنے والے پیغمبر کی سواری میرے گھر میں رک جائے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری اونٹنی کو آگے بڑھنے دو، میری سواری کو آگے جانے دو، جہاں یہ سواری بیٹھ جائے گی، جس گھر کے اندر داخل ہو جائے گی، وہی میرا مقام ہوگا، وہی میری جائے ہجرت ہوگی۔ نبی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اونٹنی دوڑتی چلی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے صحابہ کا مجمع ہے، پیچھے پیچھے صحابہ کا نور بھرا مجمع ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ادھر وہ خط جو دیا تھا نا، وہ خط، اس وقت وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری وہی جن عالم کو دیا تھا نا 1000 سال پہلے، انہی کی اولاد میں ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری۔ انہوں نے جب نبی کے آنے کی خبر سنی نا کہ نبی آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، ابو لیلہ انصاری، ان سے کہا کہ نبی آ رہے ہیں، جہاں بھی تشریف فرما ہوں گے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچا دینا۔ اب نبی جا رہے ہیں، اتفاق قدرت کا کرشمہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا۔ وہی 2 منزلہ مکان جو اس بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا، وہی اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اسی میں آ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی سنا نا آپ نے، ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تھے حضور، تو وہیں بیٹھ جاتی ہے حضور کی اونٹنی، اور وہ خط لے کر کے آتے ہیں ابو لیلہ انصاری، وہی 1000 سال پرانا خط وہ لے کر کے آتے ہیں۔ اور جیسے ہی سامنے آئے نا، ابھی سامنے حضور نے نظر نبوت اٹھائی ہے، اللہ اکبر، اور کہا ابو لیلہ انصاری۔ نہ ابو لیلہ انصاری نے حضور کو اس سے پہلے دیکھا، نہ حضور نے حضرت ابو لیلہ انصاری کو اس سے پہلے دیکھا، اور کہہ رہے ہیں ابو لیلہ انصاری ہو نا تم؟ کیا ہے یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ابو لیلہ حیرت میں پڑ گئے، ابھی حیرت تھی، پھر حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ خط طب اول کا جو تمہارے پاس ہے، وہ لاؤ۔ اور زیادہ حیرت میں پڑے، برابر والے سے پوچھا یہ کون ہے جنہیں میرا نام بھی پتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ خط میرے پاس ہے؟ تو بتایا گیا یہی تو ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں نبی آخر الزمان۔ اللہ اکبر، حضرت ابو لیلہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب خط تو میں آپ کو دوں گی، اس سے پہلے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے بھی اپنا بنا لیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے، اور زبان سے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے۔ خط دیا حضور نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیا کہ اس کو کھول کر کے پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کم ترین مخلوق، اپنے آپ کو طب اول نے کہا کم ترین مخلوق، آپ کا بندہ یعنی آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں یہ خط لکھ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر یہ خط آپ تک پہنچ جائے تو آپ کرم فرما دیں، میں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے آپ پر جو کتاب نازل ہونے والی ہے اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ محشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے پیٹ تک پسینہ، کسی کی پیشانی تک پسینہ، کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو بھول نہ جانا، اس کی بھی شفاعت کر دینا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی آنکھوں سے خوشی میں آنسو کے قطرے نکل پڑے اور نبی نے فرمایا طب اول مرحبا، اے میرے بھائی مرحبا مرحبا مرحبا۔ 3 مرتبہ سرکار نے طب اول حمیری کو مرحبا کہہ کے آواز دی، اللہ اکبر،
اور اس طریقے سے اللہ نے طب اول حمیری کو اپنا غلام بنا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا ذکر آج ہم حاجی پور کی سرزمین پر نہیں منا رہے، بلکہ آج سے پہلے 1000 سال پہلے بھی، 2000 سال پہلے بھی، 2500 سال پہلے بھی نبی کا ذکر اسی روئے زمین پر منایا جا رہا تھا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میلاد مصطفیٰ بنانا، یار یہ تو ایک عاشق کی پہچان ہے۔ یہ تو عاشق، یہ تو ہم عقلی اعتبار سے بھی سوچیں گے تو ہماری عقل بھی کہے گی یار جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، بچہ آتا ہے تو خوشیوں کا سما بن جاتا ہے، ہم اس کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کرتے ہیں، اور کہیں جو ہے ہر سال اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس برتھ ڈے کو ناجائز نہیں کہتا۔ برتھ ڈے مناتے ہیں نا آپ، یہ برتھ ڈے ناجائز نہیں ہے اگر کوئی شرعی خرابی اس میں نہیں ہو۔ یہ کہ آپ کیک نہ کاٹیں، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یہ کیک کاٹنا، ایسے آپ تالیاں نہ بجائیں، آپ کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، بلکہ جب آپ کے بچے کی ولادت کا سال آئے تو آپ قرآن خوانی کرائیں، نعت رسول گھر میں پڑھوائیں، میلاد مصطفیٰ کریں، اپنے دوستوں کو بلائیں، احباب کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، بہن بھانجیوں کو بلائیں، آپ کھانا کھلائیں اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں۔ پوری دنیا کا کوئی انسان اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اسے بدعت نہیں کہتا۔ جو جب اپنے گھر میں بچہ آ رہا ہے تو وہ بدعت، اس بچے کی خوشی منانا بدعت نہیں ہے۔ اور ساری کائنات کے مالک و مختار آ رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات میں بچے عطا فرمائے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں تو ان کا دن منانا بدعت ہو جائے؟ یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک جب تک جیے منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق رسول پیدا فرمائے اللہ تعالی، اور ہم سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والی شادی میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم